دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، ماشاءاللہ فجر بعد ہی سے پروگرام چل رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسی اور بچیوں نے ایسی اچھی تقریریں کی ہیں کہ بڑے بڑے مقررین رش کریں انہیں بہت سارے وقت میں 2.5 منٹ میں 3 منٹ میں انتہائی مفید باتیں. بچیوں نے جو تقریر کی پردے سے متعلق وہ تو انتہائی جامع ہے. پورا مستقل عورتوں کے لیے پروگرام کیا جاتا اور کئی علماء بیان کرتے، جتنا اثر ہوتا ماشاءاللہ ان معصوم زبانوں سے جو بات نکلی ہے انشاءاللہ اس کا بہترین اثر ہوگا. اور انشاءاللہ ہماری اس بستی کی مائیں اور بہنیں پردے کی، عفت کی، دینداری کا انشاءاللہ پورا اہتمام کریں گے. اور اسی طرح سے میں اس سے پہلے 1 سال پہلے 26 جنوری کے موقع پر یہاں آیا تھا اور اس کے بعد حفظ کا درجہ شروع ہوا اور اس وقت 2 مدرس تھے اور 1 سال ہوا ہے اور حفظ کو شروع ہوئے 1 سال سے بھی کم ہوا. کوئی بچہ 11 پارہ، کوئی 12 پارہ اس کا حافظ ہو گیا. اور پہلے 2 مدرس تھے، ماشاءاللہ 3 مدرس ہو گئے. اور یہ اس گاؤں والوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ایسے اچھے علماء اس گاؤں کے لیے مل گئے. یہ تو بڑے بڑے اداروں کے لیے ملتے تو ان کے لیے بڑے کارآمد ہوتے. ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ ایسے کنواں جو پیاسوں کے پاس چلے آئے اور آپ کے گاؤں کو پورا سیراب کر رہے ہیں. بہت رشک ہوا ان بچے اور بچیوں کی تقریروں پر، بہت خوشی ہوئی. اور میں سچ کہتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ان بچیوں نے جو تقریر کی، اگر ان کے والد صاحب کو بلا لیا جائے اور وہ مدرسے میں نہیں گئے، ایک لفظ نہیں بول سکتے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے بے جھجک، بہت ہی جرأت کے ساتھ، بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اور جیسے لگتا ہے کہ پرانے مقرر ہوں اس طرح سے تقریریں کی ہیں. آپ حضرات ان علماء کا جنہوں نے آپ کے غنچوں کو، نونہالوں کو، آپ کے نور نظر کو اتنا سنوار دیا ہے، آپ ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم. یہ بڑی کمی ہوگی کہ ایسے ہیرے اور جواہر آ گئے اور ہم ان کی قدر نہ کر سکیں. یہ کہیں اور چلے جائیں، یہ قدرداں تو بہت ہیں، جہاں بھی جائیں گے ان کی قدر ہوگی. لیکن ہماری کوشش ہے کہ مولانا قاسم صاحب، مفتی شاکر صاحب اور تیسرے مولانا، یہ سب کے سب انشاءاللہ اپنی زندگی یہی گزار دیں. آپ تو اس کی کوشش کیجئے یہی زندگی گزار دیں. انشاءاللہ آپ کا گاؤں، آپ کی یہ بستی، مجھے گاؤں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے تو شاندار بستی لگ رہی ہے. اس لیے یہ آپ حضرات کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے لوگوں کو حاصل کر لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سنوار دیا. جتنا ان بچوں نے پڑھا ہے، اگر اتنے ہی پر پڑھنا بند نہیں کریں گے، بہت آخری ڈگری حاصل کریں گے، تب بھی انشاءاللہ آپ کے بچے جاہل نہیں، بہت کچھ انہوں نے حاصل کر لیا. میں جو ہے خواہش رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچے 2.5 سال میں، 3 سال میں انشاءاللہ حافظ ہو جائیں گے مکمل، جنہوں نے یہ ہم شروع کیا ہے. اور پھر آپ کی بستی کی قسمت آسمان پر پہنچے گی، بستی کی قسمت آسمان پر پہنچے گی، لوگ فخر کریں گے. ویسے بستی، یہ آبادی جو ہے بہت پرانی ہے. اس میں سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. دیوبند میں آئے تھے، قاضی کی مسجد میں قیام کیا تھا. اس وقت دارالعلوم دیوبند کھلا نہیں تھا
दारुल देवबंद उस वक्त कायम नहीं हुआ था। इस बस्ती के लोगों ने उनको यहाँ दावत दी थी और हजरत चंद घंटे के लिए तशरीफ लाए थे। मैं बता दूं, वो ऐसी हस्ती है, एक सेकंड के लिए भी अगर किसी बस्ती में चले जाएं तो आज तक वहाँ अनवार बरकत है। मुझे किसी ने बताया कि गाजीपुर में 2 बस्तियां हैं, 2 आबादी है, एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक सड़क के इस पार है और एक सड़क के उस पार है। और फर्क यह कि एक बहुत दीनदार, नमाजी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, इबादत गुजार, और दूसरी बस्ती के लोग बहुत बिगड़े हुए, चोरी भी करते हैं और तरह के जराइम भी करते हैं। एक ही खानदान के, एक ही नस्ल के, एक ही बिरादरी के हैं। फर्क इतना क्यों हुआ? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दौरे में उस बस्ती में एक रात उन्होंने क़याम किया, उसकी बरकत है कि आज तक दीनदारी। वही सैयद अहमद शहीद माशाअल्लाह इस बस्ती में भी आए। मौलाना याकूब साहब जो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले सदर मदरिस थे, इमिलिया वालों ने उनको और बहुत से उस्तादों को दावत दी थी। वो लोग देवबंद से पैदल आए थे और यहाँ आम वगैरह की दावत थी, और इन हजरात ने उनको रास्ते में तोहफा भी दे दिया ले जाने के लिए, तो अपने हाथ से उठा कर ले गए। मौलाना याकूब साहब को भी आम की बड़ी गठरी दे दी, और हाथ में थक जाते थे, कभी इस हाथ में लेते थे, कभी इस हाथ में लेते थे। किसी ने कहा जरा सर पर रख लीजिए। जब सर पर रखा तो कहने लगे ये तरीका पहले नहीं मालूम हुआ, अब तो बड़ा आराम मिल रहा है। तो दोस्तों, ये पुरानी आबादी है, इंशाअल्लाह इस बस्ती में हमेशा खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह, और हाफिज आलिम इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे। ये जो है, देखिए वो आखिरी बच्चा जो बीमार था उसने भी तकरीर की और अच्छी तकरीर की। एक छोटा सा बच्चा इतनी जुर्रत के साथ तकरीर किया कि तबीयत खुश हो गई। तो माशाअल्लाह आपने एक तीर में 2 शिकार किया, बच्चों की सलाहियत भी सामने आ गई और यौम जमहूरिया भी मना लिया, यौम जमहूरिया भी मना लिया, और बच्चों ने हुब्बे वतन पर तकरीर की। तो याद रखो, मुसलमान बहुत ज्यादा ही वफादार होता, जिस तरह से वो अपने मजहब का वफादार होता उसी तरह से अपने वतन का भी वफादार होता। और याद रखिए, हमने इस मुल्क में रहकर अपने मजहब की जितनी खिदमत की, अपने दीन की जितनी खिदमत की, कुरान और हदीस की जितनी खिदमत की है, आज पूरी दुनिया में उसकी कोई नज़ीर नहीं है। दारुल देवबंद आज 1800-1700 बच्चों को हर साल आलिम बनाता है। 50 बच्चे मुफ्ती बनते हैं, मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, और पूरे मुल्क में नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से दरखास्त आई है कि हमारे 2 बच्चों का दारुल में दाखिला ले लिया जाए। तो पूरे मुल्क के, पूरे आलम के चप्पे चप्पे में अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे का फैज़ जारी है। और जो है ये हमारे बुजुर्गों की खिदमत है, दीन को उन्होंने हमेशा सीने से लगाया और दीन की खिदमत की, और दीन की खिदमत के साथ साथ उन्होंने वतन की भी खिदमत की। मैं बताता हूँ, दारुल देवबंद जिस तरह से दीन की खिदमत है, उसी तरह से वतन की खिदमत है। आज पूरे हिंदुस्तान में ताजमहल और लाल किला और इसी तरह से और भी बहुत सारी इमारतों, बहुत सारी चीजों, किसी वजह से हिंदुस्तान इतना मशहूर नहीं है, और किसी वजह से हिंदुस्तान की इतनी इज्जत नहीं है जितना दारुल देवबंद की वजह से। तो आज माशाअल्लाह वतन की इज्जत का भी सरमाया बना हुआ दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस थे, शेखुल हदीस थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मदीने में उनके घर के लोग थे और वो लोग बुला रहे थे कि मदीने में रहिए, लेकिन मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं हिंदुस्तान में रहकर दीन की खिदमत ज्यादा कर सकता। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान में रहे, दारुल उलूम देवबंद में उन्होंने बुखारी और मुस्लिम पढ़ाई और मुल्क की खिदमत की। उस वक्त मुल्क में अंग्रेजों का गलबा हो गया था, अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी, और हजरत के उस्ताद के उस्ताद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया था, जिहाद किया था। फिर उसके बाद उनके शागिर्द मौलाना महमूद हसन साहब ने अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए वो माल्टा की जेल 5 साल तक माल्टा की जेल में रहे। फिर उसके बाद उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मैं वाकया नहीं बताऊंगा, साले गुज़श्ता मैंने बताया था कितनी बहादुरी के साथ, कितनी जुर्रत के साथ और कितनी अजीमत के साथ और कुव्वत के साथ उन्होंने पूरे कुव्वत से अंग्रेजों से टक्कर ली। यहाँ तक कि उन्हीं के ज़माने में अंग्रेजों को इस मुल्क से जाना पड़ा। 12 बजे रात में वो अंग्रेज जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, वो अंग्रेज 12 बजे रात में चुपके से इस मुल्क से भाग गए। और किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है
کہ ملک کو ملت کی طرف سے کر دیا تم نے ادا. مولانا مدنی کے بارے میں کہا ملک کو ملت کی طرف سے کر دیا تم نے ادا. رزم گاہے شاملی سے جو چلا آتا تھا دین، شاملی کے میدان سے جو ایک قرض چلا رہا تھا اور ہماری حکومت چلی گئی تھی اور ظالم حکومت آ گئی تھی، الحمدللہ ہمارے علماء کی برکت سے انگریز کی ظالم حکومت چلی گئی، ختم ہو گئی. اب ہمارے ملک کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. اور دوستو بہت دنوں تک بڑے اچھے ہاتھوں میں اقتدار رہا. یاد رکھو جب ملک آزاد ہو گیا، ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کا قانون تھا، کالا قانون تھا. وہ جس کو چاہتے تھے پھانسی دے دیتے تھے، جس گھر کو چاہتے تھے گرا دیتے تھے، جس مسجد کو چاہتے تھے شہید کر دیتے تھے، جس عالم کو چاہتے تھے تختہ دار پر چڑھا دیتے تھے. کوئی قانون نہیں تھا، اندھیرا راج تھا. دوستو جب یہ ملک ہاتھ میں آیا تو یہ طے کیا گیا کہ ایک بہترین قانون بنایا جائے. میں آپ کی تھوڑی سی معلومات کے لیے عرض کر لوں. دنیا میں 3 طرح کے قانون ہوتے ہیں. سب سے اونچا قانون تو اسلامی قانون ہے جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر دنیا میں کوئی قانون، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اب ہم کو کیسے قانون کی ضرورت ہے اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے وہ قانون بنایا تھا جس کو اسلامی قانون کہتے ہیں. خلافت راشدہ میں جس کا ظہور ہوا تھا اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں چلتا رہا. لیکن دوستو اسلامی قانون تو یہاں ہو نہیں سکتا، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جمہوریت. جمہوریت وہ ہے جس میں ہر آدمی کی رائے شریک ہوتی ہے. جو آدمی بھی بادشاہ بنے گا، ہر آدمی یا اکثر آدمی کی رائے شریک ہوگی اور اس کے بعد وہ بنے گا. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے. اسلام میں تو بندوں کو تولا جاتا ہے، جو اس میں سب سے اونچا ہوتا ہے وہ امیر بنتا ہے، جو ساری قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، سب کا پیارا ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ خلیفہ اور امیر بنتا ہے. وہ تو اسلام ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا نمبر جمہوریت کا ہے. جمہوریت اس کو کہتے ہیں جس میں بندوں کو توگنا جاتا ہے اور جتنے بندے زیادہ جس کی طرف ہو جاتے ہیں وہ حکمراں بن جاتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے غنیمت ہے. چنانچہ ہمارے اس ملک میں جمہوریت نافذ ہوئی. 2 سال تک مسلسل 300 لوگوں نے فکر کیا، 300 لوگوں نے. اب میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے ملک کے آزاد کرنے میں مولانا قاسم شریک ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی شریک ہیں، حاجی امداد اللہ شریک ہیں، مولانا محمود حسن شریک ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد شریک ہیں، مولانا محمد علی جوہر شریک ہیں. اسی طرح سے یہ جو قانون بنا ہے اس قانون کے بنانے میں مولانا ابوالکلام آزاد شریک تھے، مولانا حفظ الرحمان شریک تھے، مولانا حسرت موہانی شریک تھے. بڑے بڑے علماء نے اس قانون کو بنایا ہے. دوستو اس قانون کی بہار دیکھو کہ ماشاءاللہ سارے مذہب کے لوگوں نے کھل کر اس ملک میں زندگی گزاری. مسلمانوں نے مسجدیں بنوائی، مدرسے چپے چپے پر مدرسے کھل گئے اور ہندو نے بھی اپنی عبادتوں کا طریقہ اختیار کیا، عیسائیوں کو بھی موقع ملا. تو جمہوریت میں کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوتی ہے. ہر مذہب والے اپنی حکومت اپنا مذہب اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے. ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت، مسجد بنانے کی اجازت. لیکن دوستو ایک اور قانون ہے جس کو کالا قانون کہتے ہیں. آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس جمہوریت کو ختم کیا جائے. لیکن یاد رکھو جس طرح سے اس ملک کی اب آزادی ختم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے انشاءاللہ جمہوریت کو بھی ختم نہیں کی. اس کے لیے نعرہ تکبیر، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند. جس طرح سے ہمارے ہی بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور ہمارے ہی بزرگوں نے جمہوریت کو بحال کیا تھا، انشاءاللہ ہمارے ہی بزرگ اور ہمارے ہی لوگ انشاءاللہ جمہوریت کی حفاظت بھی کریں گے. اور یاد رکھو سچ میں کہتا ہوں یہ مدرسے والے، یہ مسلمان جتنی حفاظت کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. آج لوگ جمہوریت مناتے ہیں ساتھ کا سرکاری خرچ پر مناتے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنا یوم جمہوریت اپنے خرچ پر مناتے ہیں. یہ شامیانہ ہمارا ہے، یہ کرسیاں ہماری ہیں، یہ جو خرچ ہوا وہ ہمارا ہے. ہم حکومت سے 1 پیسہ نہیں لیں گے. جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اسی طرح سے انشاءاللہ جمہوریت کو بچانے کے ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں. یہ مسلمان جس نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، جس نے اس جمہوریت کو بنوایا ہے، انشاءاللہ وہ اس جمہوریت کی حفاظت بھی کرے. اور جمہوریت ہمارے لیے غنیمت ہے.
میں نے شعر سنا تھا نا علامہ اقبال کا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو کم سے کم گنتے تو ہیں، بندے شریک تو ہیں، اب تولنے میں تو اسلام تولے گا، اسلام کے علاوہ کوئی تول نہیں سکتا، کیفیت و دل کی گہرائیوں تک پہنچنے والا تو اسلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو بھی باقی رکھے اور اس ملک کو بھی محفوظ رکھے۔ اور ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے حب وطن پر جیسی تقریر کی ہے اور دین و شریعت پر جیسی تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی نسل تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اور آئندہ جب پروگرام ہوگا یا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گاؤں کے کئی بچے حافظ ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، جو چاہو پڑھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو اپنے نبی کے دامن سے نہ چھڑاؤ، حضور کے دامن سے نہ چھڑاؤ، اس کے ہاتھ میں اپنے نبی کا دامن رہے گا تو انشاءاللہ یہ کہیں بھی جائے گا، رسول پاک کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوڑے گا۔ یہ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہمارے نبی کا دامن دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی ہو جائے چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد۔ یہ اپنے رسول کے عاشق ہوں گے، اپنے خدا کے محبوب ہوں گے، خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے، پھر یہ ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں۔ دوستو ڈاکٹر بھی اگر ان مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے اور پھر آگے گیا تو انشاءاللہ وہ بھی اپنا دین و ایمان محفوظ رکھے گا اور وہ کمانے سے زیادہ خدمت کرے گا۔ میں نے اچھے اچھے حکیموں اور ڈاکٹروں کو دیکھا، وہ اس سے زیادہ کہ اپنا جیب بھرے، وہ اس سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگ تھے حکیم فام اللہ صاحب، بہت بڑے طبیب تھے، انہوں نے دوائیں بنائی تھی تو وہ چلے گئے علی گڑھ، ان کے بیٹے نے دوائیں ذرا مہنگی بیچ دی تو آ کر کہنے لگے بیٹے یہ طب جو ہے، یہ ڈاکٹری جو ہے، یہ ذریعہ معاش نہیں، یہ خدمت خلق ہے، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں، یہ خدمت خلق ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ ڈاکٹر ہوگا، کورونا میں ڈاکٹروں نے بہت لوٹا، معاف کیجئے گا، لیکن ہمارے مدرسے سے جو یہ ڈاکٹر بن کر جائے گا وہ انشاءاللہ ملک کی خدمت کرے گا، عوام کی خدمت کرے گا، ہندو کی خدمت کرے گا، مسلمان کی خدمت کرے گا، وہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں تفریق نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مفتی محمد راشد صاحب، حضرت مفتی محمد راشد صاحب۔ یہ سرکاری ملازم بنے گا تو انشاءاللہ رشوت نہیں لے گا، یہ اپنی جیب نہیں بھرے گا، قوم کی خدمت کرے گا۔ بہت سے لوگ، پٹنہ میں ایک ڈاکٹر تھے، ایک عالم کے سینے کا آپریشن ہوا دل کا، تو جب دل کو نکالا تو اس دل کو نکال دیتے ہیں، الگ رکھ دیتے ہیں اور پھر سب کر کے اور پھر دل کو رکھتے ہیں اپنی جگہ پر۔ تو جب دل کو نکالا تو دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا مسلمان ہی، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کرتا اور پاجامہ سلا لیا اور داڑھی رکھ لی کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ بھی اس زمانے میں ہیں کہ ان کا دل الگ رکھ دیا جائے تو دل سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ دوستو یہ دل انہی مدرسوں میں بنایا جاتا ہے، یہ دل انہی مکتبوں میں بنایا جاتا ہے، انہی معصوم بچوں کا دل انشاءاللہ ایسا دل ہوگا جو ہر حال میں اللہ سے لگا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اصحاب دل کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا نانوتوی صاحب دل تھے، مولانا گنگوہی صاحب دل تھے، مولانا حسین احمد صاحب دل تھے، مولانا رشید احمد صاحب دل تھے۔ وہ انگریز جو کہتا تھا میری حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں ہے، وہ جب سورج ڈوب گیا تو رات میں تنہائی میں بھاگ گیا، جب سورج ڈوب گیا تو رات میں تنہائی میں بھاگ گیا۔ کسی شاعر نے اس زمانے میں کہا تھا اللہ رے یہ فیض دعائے مدنی کا، اللہ رے یہ فیض دعائے مدنی کا کہ آتش کدا آباد ہوا حق طلبی کا، حق طلب ہو گئے اور حق فراموش بھاگ گئے۔ ایک شعر سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت مدنی کے بارے میں انور صابری جو دیوبند کے بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا ہے ولی اللہ نے لکھا تھا حرف اولی جس کا، ولی اللہ نے لکھا تھا حرف اولی جس کا، مکمل ہو گئی وہ حریت کی داستان تجھ پر۔ شاہ ولی اللہ نے فتویٰ دیا تھا اس ملک کو آزاد کراؤ،
مولانا حسین احمد مدنی نے کہہ دیا اس طرح سے آزاد کرا دیں گے انشاءاللہ. ان کی زندگی میں یہ بھاگ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ مولانا مدنی کو بہترین بدلہ پوری ملت کی طرف سے دے. اور آج ان کا دارالعلوم ہے اور ان کی جمعیت علماء ہے. دارالعلوم کے بھی وہ صدر تھے اور جمعیت علماء کے بھی صدر تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روحانیت اور ان کے فیض سے قیامت تک ہم لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم دارالعلوم سے بھی جڑیں. آپ یہاں میں کہتا ہوں یہ مولانا قاسم ہے یہاں کے مدرس ہیں. ان کو جب فرصت ملتی ہے دیوبند چلے جاتے ہیں. دیوبند کیوں جاتے ہیں؟ دیوبند تو کوئی بہت بڑا شاندار قصبہ ہے. دیوبند یہ روحانیت حاصل کرنے جاتے ہیں. وہاں سے لے کر اپنی روحانیت کی آنچ سے یہاں سرگرمی پیدا کرتے ہیں. اپنے اکابر سے مل کر آتے ہیں. آپ بھی کبھی کبھی دیوبند جائیے اور وہاں اکابر کو دیکھ کر مدرسے کو دیکھ کر ملسری کے کنویں کا پانی پی کر اور رسول پاک کا رومال دیکھ کر اور دارالحدیث دیکھ کر اور وہ جگہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان بنایا تھا اس جگہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کی تازگی پیدا کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق نصیب فرمائے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے اتنا اچھا پایا, اتنا شاندار شامیانہ. تو جائیے نا کالجوں میں کچھ بھی نہیں, بس ایک جھنڈا لے کر لہرا رہے ہیں. تو اتنا شاندار جو ہے شامیانہ ہوا, اتنے سارے لوگ آئے. تو اصل جمہوریت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا ہے, آج بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے. اور پہلے بنوایا تھا اور حفاظت کی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. خطرناک بگولے ہیں یہ جمہوریت کے جو دشمن ہیں. آپ یہ دیکھیں گے یہ ملک رہے گا, جمہوریت رہے گی, ملک کی ساری قدریں رہیں گی اور ملک کے دشمن نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہندوستان